بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں میرن کے قریب میالٹی سے ہو کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ کافی لمبا اور طویل سفر طے کرنے کے بعد یہاں آئے ہیں۔ ان کے گھروں کی صورتحال دیکھی ہے، جہاں سیلاب سے کسی کا ایک کمرہ، کسی کی ایک دیوار، کسی کا دروازہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پورے کے پورے خاندان اور پورے کے پورے گھرانے ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ میں یہاں موجود ہوں۔ اس جگہ پر لگ بھگ کوئی 14-15 کمرے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، 4 کنال 5 کنال 6 کنال کے، اور سارے بھائی کزن ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ علیحدگی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسا گھر ہے جس گھر کے متعدد کمرے ہیں۔ ان اہل خانہ سے ہم بات کریں گے اور آپ کی بات کرائیں گے، پوچھیں گے ان سے کہ یہ کیا ہوا ہے، ان کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ بظاہر تو ان کا کچھ بھی نہیں بچا۔ آج ہم نے الحمدللہ ان تک کوئی 6 خیمے پہنچائے ہیں۔ کل بھی ہم نے ان تک 2 خیمے پہنچائے تھے۔ مجموعی طور پر کافر الیتامہ ٹرسٹ انہیں 8 خیمے مہیا کر چکا ہے، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی مزید ان کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکا۔ نہ تو ہمارے پاس وسائل تھے کوئی امداد فراہم کرتے نقدی کی صورت میں یا راشن کی صورت میں، تو جو ہم سے ہو سکا ہم نے بھرپور طریقے سے وہ کردار ادا کیا۔ تو یہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد اشرف۔ محمد اشرف سے تھوڑے گھر دے اندر کتنے کمرے ہیں؟ سارے گھر دے اندر تقریباً 18 کمرے ہیں۔ 18 کمرے جی، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اس گھر کے اندر 18 کمرے تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 18 کمروں میں یہ کرتے کیا تھے؟ تو 18 کمرے ایسے تھے کہ اس گھر کے اندر جس طرح شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر بھائی علیحدہ علیحدہ مکان میں رہتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ دادے کی پوری فیملی ایک ساتھ ہی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے 18 کمرے بن رہے ہیں۔ تو یہاں کتنی فیملیاں رہتی ہیں؟ مطلب آپ کے ہاں یہ جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے کون ہیں رشتے میں؟ جی، چاچے دے پوترین، مامے دے پوترین، مسات ہیں، برا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بتا رہے ہیں کہ چچا کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، سب ہم ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں، بھائی ہیں ان کے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے صوفے، آپ کی سنگھار میز، آپ کے بیڈ وغیرہ سب اجڑی ہوئی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بچہ کچا مال ہے۔ یہاں آپ کا سامان کچھ بہہ بھی گیا ہے؟ سامان سر جرا ساڈے کولو اتھائی جھلی جائے ایجو ہے، باقی پانی دے نال نکل گئے ساڈے کو۔ جی، یہ بتا رہے ہیں کہ سامان ان کا بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ تھوڑا سا سامان ان کے پاس بچ گیا ہے۔ وہ جو سامان بچا ہے وہ انہوں نے ان کے گھر میں یہاں ٹریکٹر کھڑا تھا تو ٹریکٹر کے ساتھ اس سامان کو باندھ دیا تھا۔ جو سامان باندھا تھا وہی بچ گیا ہے، باقی سب کا سب سامان جو ہے وہ بہہ کے چلا گیا ہے۔ تو یہ ابھی ہم کمرے میں دیکھ رہے تھے، یہ گندم پڑی تھی، بدبو تھی اس کی۔ یہ گندم آپ کی کیا ترتیب ہے سال بھر کی؟ جس طرح ہمارے پورے علاقے میں ہوتا ہے کہ سال بھر کی گندم جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ کتنی بوریاں آپ کی ضائع ہوئی ہیں؟ تقریباً 50 بوریاں۔ 50 بوری سب سے جمع پڑے ہوتے ہیں نا جی، سب کے، یعنی یہ یوں سمجھے کہ 18 فیملیوں کی گندم تھی، تو یہ تقریباً 50 بوریاں تھی جو ضائع ہو گئی ہے، یعنی یہ نکال نہیں سکے۔
اچھا یہ جو آپ کو جس پانی نے متاثر کیا ہے یہ کون سا پانی ہے؟ یہ دریا کا پانی ہے یا رود کوہی کا پانی ہے؟ یہ رود پانی، رود کوہی کا یہ پانی تھا۔ یہ کس ڈرین سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ یہ ببر ڈرین نہیں جی وہ ٹوٹی ہے روڈ دے اتوں، یہ لمبی ڈرین ٹوٹی ہے میران دے اتوں، جی یہ والا ڈرین کہیرے والی کو کہتے نے، وہ پانی ایندے جاندا رہے، اے اوندے جاندا رہے، اتھاں آبادی ہیٹھ والی بچیندے رہے، صحیح ہے یہ وال ساڈے اتے آ پائے، جی ساڈے نال نبھاروں ٹی ہے او دریا دو نہیں ٹپڑنے دی سار پانی باننے پورا نیالی تک۔ جی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تقریباً 3 ڈرینوں کا پانی آیا ہے، 3 ڈرینوں کے پانی کا نکاسی کون ہے نا؟ 3 ڈرینوں کا پانی یہاں آیا ہے۔ ڈرینوں کی کوئی نکاسی نہیں تھی، یہاں چونکہ نیچے ٹی باندھی گئی ہے جسے بن کہا جاتا ہے، وہ اس لیے باندھا گیا تھا کہ ان کو دریا کا پانی متاثر نہ کر سکے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ جس بن کو باندھا گیا ہے یا جس جگہ کو بہت انہوں نے اپنے لیے تحفظ کا سامان سمجھا ہوا تھا، وہی ان کے لیے موت کا سبب بنی، وہی بن ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر گیا۔ چونکہ جو پانی اوپر سے آ رہا تھا قبلے کی طرف سے اور مشرق کی طرف جا رہا تھا، مشرق میں دریا ہے، اگر مشرق میں یہ ٹی نہ ہوتی تو یقیناً یہ پانی سارے کا سارا دریا میں چلا جاتا اور ان کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ ہوا یہ کہ یہ پانی اس ٹی کے ساتھ ٹکراتا رہا، پھر وہ پانی یہاں کھڑا ہوتا رہا، پھر اس کی ہائٹ بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے اس نے ان کے مکانوں کو کافی متاثر کیا، حتیٰ کہ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے جسم کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ پٹیاں کس لیے باندھی ہوئی ہیں؟ یہ سر دیوار ڈھٹی ہے، اچھا ہاں، یہ سامان نکالتے ہوئے دیوار ان کے اوپر گر گئی تھی، اس وجہ سے یہ زخمی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اتنے دنوں سے یہاں ہیں، آپ نے سامان نکالا بذات خود یا مطلب اتنے دنوں سے آپ رہ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ حکومت کی طرف سے بھی آپ کے پاس کوئی آیا ہے جس نے آپ کے ساتھ دکھ درد بانٹنے کی کوشش کی ہو، آپ سے حال احوال پوچھا ہو، آپ کو تھوڑے بہت تعاون کی یقین دہانی کرائی ہو؟ حکومت کی طرف سے کوئی اہلکار آپ کے پاس آئے ہیں؟ کوئی نہیں آیا تھا ایسا۔ اچھا آپ نے خود بھی کوشش کی ہے کہ آپ کسی طرح کسی کو بلوائیں، ان کو اپنا دکھ درد سنائیں، اپنا غم بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہاں 18 خاندان اجڑ گئے ہیں، ان کے سر چھپانے کے لیے جو کمرے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے آپ نے کسی سے رابطہ کیا ہے؟ اساں سر جے تک ساڈی سو وقفیات ہے جے کو آکھے سے ہر کوئی اپنے ڈھیڑ کی کوشش کرن، اساں انہاں خیمیاں دے کیتے پٹواری صاحب کو بہوں لگے رہے ہیں، وہ پرلے دو سٹیں دے پرلا اوندو سٹیں دے ساکو یہ بھی نہیں ملے۔ جی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کافی کوشش کی ہے لیکن کوشش کے باوجود ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو مکان تو چھوڑ دیں، ہم نے تو اس ایریے کے اس موضع کے جو پٹواری ہیں ان کو اتنا کہا ہے کہ ہمیں خیمے دے دیں، انہوں نے ہمیں خیمے تک مہیا نہیں کیے۔ یہ خیمے آپ کو کس نے دیے ہیں؟ جی یہ کافل الیتامہ ٹرسٹ کی طرف سے انہیں 8 خیمے ملے ہیں، جن میں سے 2 خیمے جمعیت علماء اسلام ضلع بکھر کی طرف سے اور 6 خیمے کراچی سے حضرت مولانا بلال فرید صاحب کی طرف سے انہیں عطیہ کیے گئے ہیں۔ حضرت مولانا بلال فرید صاحب کا میں مختصر تعارف کرتا چلوں، جامعہ حمادیہ شاہ فیصل کالونی اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں کے سینئر مدرس ہیں، استاذ الحدیث ہیں، اور جامعہ مسجد عائشہ جو ملیر میں ہے وہاں کے امام اور خطیب ہیں۔ میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ قابل داد انسان ہیں جو کراچی میں موجود تھے اور علاقے کو دکھ اور درد میں مبتلا دیکھا تو فوراً علاقے میں پہنچ گئے۔ 20 خیمے کافل الیتامہ ٹرسٹ کو عطیہ کیے، جن 20 خیموں میں سے 6 خیمے ہم نے اس فیملی کو دیے ہیں اور باقی بھی ان کے خیمے ہمارے پاس پڑے ہیں۔ کافی مقدار میں انہوں نے ہمیں میڈیسن بھی دی ہے اور پورے علاقے کے اندر
انہوں نے کافی راشن بھی تقسیم کیے ہیں. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کی آواز بھی بڑی بااثر آواز ہے اور وہ کراچی کے اندر رہتے ہیں. کراچی کے اندر بڑے میمن تاجر بزنس مین اس کلاس کے لوگ ہیں. وہ ان سے اس بستی کے اور اس خاندان کے لیے بھی اپیل کریں، چونکہ حکومت سے یہ لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں. تو اب چونکہ ان کے لیے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب انہوں نے جو مکان بنانے ہیں پھر وہی کچے مکان ہوں گے، لیکن ان کی چھتوں کا کافی سامان ضائع ہو گیا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ مکان بنوانے کے لیے ہمارے ہاں یہ کچے مکان شیخ حضرات بناتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان سے بنوانے کے لیے انہیں مزدوری اجرت بھی دینی پڑے گی، جبکہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی کو کوئی اجرت دے سکیں. دروازے ان کے بالکل ختم ہو چکے ہیں، چھتیں ختم ہو چکی ہیں. تو یہ چھتوں اور دروازوں کا کوئی اگر ایسا اللہ والا انسان ہے جو اس فیملی کو بندوبست کر کے دے سکتا ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے علاوہ اگر تھوڑا بہت نقدی کی صورت میں کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو نقدی کی صورت میں بھی ذرے ذرے قطرے قطرے سے دریا بن جاتے ہیں. اچھا، حکومت پاکستان وفاق کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے اور پٹواری حضرات اس کو لکھ بھی رہے ہیں. تو آپ کا یہ موضع کون سا ہے؟ راکھ لکڑی. اس موضع کا نام ہے راکھ لکڑی. اور اس موضع کے پٹواری کون ہیں؟ محمد اسماعیل. محمد اسماعیل صاحب. میں محمد اسماعیل صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را آئیں ان کے حال پہ ترس کریں. ہم کوئی سرکاری اہلکار نہیں ہیں، ہم رمک سے ان کے غم کو، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کے آئے ہیں. اور انہیں نہ تو ہماری کوئی ذمہ داری تھی، نہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی فنڈ ملا تھا. ہم نے پھر بھی انہیں الحمدللہ 8 خیمے مہیا کیے ہیں. آپ علاقے کے اس موضع کے پٹواری ہیں، جبکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. آپ ان کا نقصان نوٹ کریں اور پھر انہیں جو بھی معاوضے کی صورت حکومت کی طرف سے جو بھی پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق انہیں معاوضہ دلوا کے دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح کے بہت سارے ایسے فیملیز ہیں، ایسے خاندان ہیں جن کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ اپنے کردار کو بخوبی نبھاتے ہوئے، اپنے کام کو احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے، اچھے طریقے سے منصفانہ وزٹ کریں. اس کے بعد جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو حکومت کی طرف سے معاوضہ دیں.